مگر 31ویں سال سے لوگوں نے انہیں اچانک یا اللہ خیر کے لقب سے پکارنا شروع کیا۔ اس اچانک تبدیلی کا ایک پس منظر ہے جو ہمارے مضمون کا موضوع بحث بھی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عبدالحمید صاحب کی پیدائش کراچی کی ایک قدیم بستی لیاری میں ہوئی۔ سن پیدائش خود اسے بھی یاد نہیں، مگر ایک اندازے کے مطابق 50 برس کے قریب ہوں گے۔ ایک نامعلوم بیماری کی وجہ سے وہ کوئی مستقل ملازمت یا مزدوری کرنے سے معذور ہیں۔ ویسے تو اٹے کٹے ہیں، بس انہیں وقت بے وقت دورے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سفر کرنے یا گھر سے زیادہ دیر تک دور رہنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ اس کمی کی تلافی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گرجدار آواز دے کر کی ہے، جسے بعد میں عبدالحمید نے اپنے رزق کا ذریعہ بنایا۔ لیاری میں عموماً فوتگی اور نکاح کی دعوتیں مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر کے دی جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے رشتہ دار قریبی محلوں میں سکونت پذیر ہیں، جنہیں اعلانات کے ذریعے اطلاعات فہم پہنچائی جاتی ہے۔ دوسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ لوگ جنازے یا نکاح میں شرکت صرف اسی صورت میں کرتے ہیں جب وقوع کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، ورنہ اگر معلوم بھی ہو وہ شرکت سے یہ کہہ کر معذوری کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے تو اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ لیاری کے جس حصے میں عبدالحمید رہتے ہیں وہ ایک گنجان آبادی والا علاقہ ہے، جہاں ملک الموت کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور روز کوئی نہ کوئی شخص اس بے وفا دنیا کو حالت مجبوری چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ان اموات کی وجہ سے آبادی میں ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے علاقہ مکین اسی رفتار سے بچوں اور بڑوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں تاکہ شرح پیدائش اور شرح اموات میں ایک توازن برقرار رہے۔ گنجان آبادی ہونے کی وجہ سے بچوں کی گمشدگی کے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں، اور بیماریاں پھیلنے اور ان کے تدارک کے لیے میڈیکل کیمپس یا پولیو، کورونا، ڈائریا ویکسینیشن مہم بھی جاری رہتے ہیں۔ ان تمام امور کو سر انجام دینے کے لیے لوگوں کی اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اعلانات کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، عبدالحمید کو اللہ تعالیٰ نے ایک بھاری اور گرجدار آواز سے نوازا ہے جو اعلانات کے لیے نہایت موزوں ہے۔ عبدالحمید نے اپنی آواز اور محلے میں فوتگی اور شادیاں اور دیگر واقعات کی فراوانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کے پیشے کو اختیار کیا۔ جس طرح مرحوم ضیاء محی الدین صاحب مکالمہ کہنے میں اپنی مثال آپ تھے، بالکل اسی طرح اعلان کرنے میں عبدالحمید صاحب بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اعلان کرتے وقت وہ میت کے لواحقین کے نام اور جنازے کی شیڈیول بڑے پر اثر انداز میں ٹہر ٹہر کر پکارتے ہیں، جس سے سننے والے کو ایک ذہنی سکون کا احساس ہوتا ہے اور جنازے یا نکاح کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ اس طرح وہ ٹھیک وقت پر ٹھیک مقام پر پہنچ کر ثواب دارین کماتا ہے۔ عبدالحمید کے اعلان کی بدولت جنازے اور نکاح میں شرکاء کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جسے دیکھ کر ہر مرنے والا اپنی آخری خواہش یہی بتاتا ہے کہ اس کی موت کا اعلان عبدالحمید اپنی پروقار آواز میں کرے۔ اسی طرح ہر دولہا کی اور یقیناً دلہن کی بھی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے نکاح کا اعلان جناب عبدالحمید اپنی گرجدار آواز میں کر کے لوگوں کو صبح کی نیند سے بیدار کر کے دعوت قبول کرنے پر مجبور کرے۔ عبدالحمید اپنے مخصوص طرز اعلان کی وجہ سے اتنے مشہور ہو گئے کہ ان کے پاس روزانہ بڑی تعداد میں آرڈر آنے لگے۔ آرڈر بک کرنے کے لیے وہ صبح سویرے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھ جاتے ہیں اور آرڈر بک کرتے جاتے ہیں۔ کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ ایک فل ٹائم ملازم صرف بکنگ کے لیے رکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ عبدالحمید کو ایک مسجد سے دوسرے مسجد لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری فوتگی اور شادی والوں کی ہے، جو اسے موٹر سائیکل پر سوار کر کے گھماتے ہیں۔ اس طرح مفت میں موٹر سائیکل کی سواری بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شادی کی صورت میں اس کے حصے کی بریانی پہنچانا بھی اس کے معاوضے کا حصہ ہونے کی وجہ سے شادی والوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہ کاروباری دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی پروڈکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اسی میدان میں کود پڑتے ہیں۔ لہذا عبدالحمید کی کامیابی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس میدان میں آ گئے، لیکن اپنی بے ڈھنگی آواز، الفاظ کی ادائیگی میں جلد بازی اور
اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے جلد ہی آؤٹ ہو گئے اور عبدالحمید کی جگہ ابھی تک کوئی بھی نہیں لے سکا۔ کچھ لوگ اتنی جلدی اعلان کرتے ہیں جیسے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کہاں کیسے اور کیوں مرا ہے، کس کا رشتہ دار ہے، جنازہ کب اور کہاں سے اٹھے گا۔ ایسا ہی ایک اعلان سن کر میں ایک جنازے میں شریک ہوا۔ اتفاق سے جنازگاہ میں اس وقت 2 جنازوں کی نمازیں ہو رہی تھیں۔ بہرحال میں اللہ کا نام لے کر ایک میت کی بس میں سوار ہو گیا۔ قبرستان پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ تو کسی اور کا جنازہ ہے جو دھوم دھام سے نکلا ہے، ہمارا والا جنازہ تو دوسری بس میں گیا۔ ایک اور اعلان کرنے والا فوتگی کا اعلان کچھ اس انداز میں کرتے ہیں، آپ صحیح میں کرتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ فلاں جگہ سے فلاں وقت پر اٹھے گا۔ ایسا ہی ایک اعلان سن کر مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید کسی بس حادثے میں اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے ہوں گے، یا سمندر میں نہاتے ہوئے پوری فیملی ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے سمندر میں ڈوب گئی ہوگی۔ لہٰذا مرنے والوں سے شناسائی نہ ہونے کے باوجود میں بھی ان کی نماز جنازہ پڑھنے چلا گیا۔ جنازگاہ پہنچ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ وہاں تو صرف ایک میت موجود تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ سارے فلاں میت کے رشتہ دار تھے، میت ایک ہی تھی۔ نکاح کا اعلان بھی اس طرح کرتے ہیں جیسے ایک نہیں بلکہ 10 دولہاؤں کی اجتماعی شادی ہو رہی ہو۔ خیر بات ہو رہی تھی عبدالحمید کے یا اللہ خیر بننے کی، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ عبدالحمید اعلان کرنے کے لیے مختلف مساجد میں جو علاقے کی گلیوں اور محلوں میں واقع تھی جاتے تھے، جہاں عورتیں انہیں دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھتی یا اللہ خیر اب نہ جانے کس کی موت کا اعلان ہونے والا ہے، حالانکہ وہ اس وقت نکاح کا اعلان کرنے جا رہے ہوتے ہوتے یہ جملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ عبدالحمید کا نام ہی یا اللہ خیر پڑ گیا۔ اس گمبھیر صورتحال سے نمٹنے کے لیے جناب عبدالحمید نے 3 الگ الگ یعنی لال، ہرا اور پیلے رنگ کی ٹوپیاں خصوصی طور پر سلوائیں، جنہیں موقع محل کے حساب سے پہن کر وہ اعلان کرنے جانے لگے۔ یہ رنگ اس نے ٹریفک سگنل کے رنگوں سے متاثر ہو کر چن لیے۔ لال ٹوپی اس وقت پہنتے جب فوتگی کا اعلان کرنا مقصود ہوتا، اور ہری ٹوپی نکاح کے اعلان کے وقت پہنتے، جبکہ پیلی ٹوپی دیگر اعلانات کے لیے مخصوص تھی۔ اس طرح کچھ عرصے کے لیے لوگوں میں اعلان کی وجہ سے ہونے والی دہشت میں تھوڑی کمی آ گئی اور وہ ٹوپی دیکھ کر اپنا رد عمل دینے لگے۔ عبدالحمید کو بھی یا اللہ خیر کے فکرے سننے کو ملنا بند ہو گئے، مگر ان کی ایک غلطی کی وجہ سے معاملہ پھر خراب اور ٹوپی پہننے والا طریقہ ناکام ہو گیا۔ وہ یہ کہ ایک دن عبدالحمید نے جنازے کے اعلان کے لیے جلد بازی میں ہری ٹوپی جو نکاح کے لیے مختص تھی پہن لی، جسے دیکھ کر عورتوں نے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مصداق اپنی خوشی کا اظہار کیا، مگر میت والے یہ سمجھے کہ یہ عورتیں ان کے پیارے کی موت پر خوشی منا رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے قریب تھا کہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، مگر عبدالحمید نے کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ٹوپی بدل دی۔ لال ٹوپی اس وقت اس نے جیب میں ہی رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی میت والوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو رفع دفع کیا۔ یا اللہ خیر، میرا مطلب ہے کہ عبدالحمید نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے دوران پیش آنے والے اور بھی بہت دلچسپ اور سبق آموز واقعات لوگوں کو سنائے ہیں، جن میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی گزارش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ لڑکوں کا محلے کے ایک بوڑھے آدمی سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ انہوں نے بدلہ لینے کا عجیب پلان بنایا اور اسی پلان کے تحت یا اللہ خیر کے گھر مغرب کے وقت پہنچے اور ان سے کہا کہ فلاں بڈھے کی موت واقع ہو گئی ہے اور میت کا جسم پھولنے کی وجہ سے تعفن پھیلنے کا خطرہ ہے، لہذا اس کے لواحقین کی طرف سے اسے جلد دفنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عشاء کے فوراً بعد جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، آپ جلدی سے جنازے کا اعلان فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے یا اللہ خیر نے میت کے گھر والوں سے میت کی تصدیق نہیں کی اور جلدی جا کر مسجد میں اعلان کر دیا۔ پھر کیا تھا، بوڑھے آدمی کی ناگہانی موت کا اعلان سن کر 1 گھنٹے کے اندر میت کے گھر کے باہر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، جنہیں لے کر میت بنفس نفیس یا اللہ خیر کے گھر پہنچا۔ اس کے بعد بلوے میں یا اللہ خیر اور میت سمیت 15 آدمی زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد سے یا اللہ خیر بغیر تصدیق کے فوتگی کا اعلان نہیں کرتے۔ شادیوں کے سیزن میں ایک دن میں 4 اعلانات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات شادیوں کے ساتھ ساتھ فوتگی بھی ہو جاتی ہے، جن کا اعلان ایک ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اعلان نکاح کا کرنا تھا اور دوسرا جنازے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک میت یا دولہا کے ساتھ ساتھ 8 رشتہ داروں کا نام لینا پڑتا ہے. اس چکر میں میت کے رشتہ داروں کا نام دولہا کے اعلان کے ساتھ اور دولہا کے رشتہ داروں کا میت کے ساتھ پکارا گیا، جس کی وجہ سے لوگ دولہا کے پاس تعزیت کرنے اور میت والوں کو مبارکباد دینے پہنچ گئے. اس واقعے کے بعد یا اللہ خیر تقریباً 1.5 مہینے تک گھر سے باہر نہیں نکلا. کیسے نکلتا؟ ڈنڈا لگنے سے پاؤں کی ہڈی جو ٹوٹ گئی تھی، جس کو جوڑنے میں پورے 6 ہفتے لگ گئے. نکاح کا ایک اعلان کرتے ہوئے یا اللہ خیر سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، جس کے نتائج مگر بڑے بیانات نکلے. ہوا یہ تھا کہ اعلان کے دوران انہوں نے دولہا کے نام کی جگہ اس کے ابا کا نام لے دیا. جب دولہا نے یہ اعلان سنا تو وہ امی اور ماموں کو لے کر سیدھا ابا کے پاس پہنچا، جو حجام کی دکان میں اپنے بال رنگوا رہے تھے. ابا کو بال رنگواتے ہوئے دیکھ کر دولہا میاں کا شک یقین میں بدل گیا. پھر دولہا اور اس کی اماں اور ماموں نے مل کر ابا کی واٹ بجا دی. ابا کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے شادی کے تمام اخراجات سے دستبرداری کا اعلان کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ دولہا کی شادی کینسل ہو گئی. یہ تو اچھا ہوا کہ یا اللہ خیر کی گلی کے ایک بچے نے یہ سارا ماجرا اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور آ کر یا اللہ خیر کو سب کہانی سنا دی. ابھی اس کے پچھلے زخم منتقل نہیں ہوئے تھے، لہٰذا اس سے پہلے کہ دولہا اور اس کا ٹبر حملہ کرنے پہنچتا، یا اللہ خیر شہر چھوڑ کر بلوچستان فرار ہو گیا. ایک اور واقعہ فوجی یا نکاح سے متعلق تو نہیں تھا، مگر اس کا تعلق علاقے میں جاری پولیو مہم سے تھا. پولیو ٹیم کے ساتھ علاقائی لوگ تعاون کرنے پر آمادہ نہیں تھے، جس کے لیے دیگر ذرائع کے علاوہ مساجد سے اعلانات کا پروگرام بھی بنایا گیا تھا. اس سلسلے میں جب مختلف صداکاروں یعنی اعلانات کرنے والوں سے رابطہ کیا گیا تو سب نے طالبان کے خوف سے اعلانات کرنے سے معذوری ظاہر کی. آخرکار ایک شخص نے پولیو والوں کو یا اللہ خیر کے پاس بھیج دیا، جو 5,000 کے عوض اعلان کرنے پر راضی ہو گئے. اگلے دن صبح سویرے وہ مساجد میں اعلان کر کے اور 5,000 روپے وصول کر کے خوشی خوشی گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے سے اغوا ہو گئے. ایک ہفتے بعد گھر والوں کو افغانستان سے کال آئی کہ 1 کروڑ کے بدلے یا اللہ خیر کی رہائی ممکن ہے. گھر والوں کے پاس 1,000 روپے بھی نہیں تھے، وہ بھی یا اللہ خیر کے لیے تو اس کی موت کی اطلاع دے دیں تاکہ یہاں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکے. یا اللہ خیر کے گھر والوں نے اغوا کاروں سے ایک اور درخواست یہ کی کہ اگر یا اللہ خیر اپنی موت کا اعلان خود فون پر کر دے، جسے وہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے سامنے رکھ لیں گے تو ان کی نوازش ہوگی. یا اللہ خیر کی اوقات معلوم ہونے کے بعد اغوا کاروں نے انہیں اگلے 20 دن رہا کر دیا اور جو 5,000 روپے اس کی جیب سے نکالے تھے وہ بھی واپس کر دیے تاکہ وہ آرام سے گھر پہنچ سکے. گھر پہنچتے ہی یا اللہ خیر نے پیلی ٹوپی پاڑ دی اور آئندہ کے لیے دیگر اعلانات، خاص طور پر کوئی دہشت یا جو یا اللہ خیر کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے وہ کم کرنے کے لیے اس نے علاقے کے مخیر حضرات، جیسے مجھے تو پورے علاقے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا، کو ایک تجویز پیش کی، جس کے تحت جدید وائرلیس ساؤنڈ سسٹم اس کے گھر پر نصب کر کے اسے یا تو مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے منسلک کیا جائے یا پھر بڑی بڑی عمارتوں پر الگ سے لاؤڈ اسپیکر نصب کر کے ساؤنڈ سسٹم کو ان اسپیکر کے ساتھ منسلک کیا جائے. کیونکہ تجویز میں جس ساؤنڈ سسٹم کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کی لاگت لاکھوں روپوں میں ہے. اس تجویز کو تمام مخیر حضرات نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے مسترد کر دیا. مجبوراً یا اللہ خیر اب بھی گلی گلی جا کر مسجدوں میں اعلانات کرنے اور لوگوں میں دہشت پھیلانے پر مجبور ہیں اور اسے دیکھ کر خواتین حسب عادت یا اللہ خیر کا نعرہ بلند کر رہی ہیں. اللہ خیر فرمائے ہم سب پر. آمین.